آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جلسے اسلام کی دعوت ہے؟ جی اسلام کی دعوت جو ہے وہ ان کی جلسوں میں مل رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مختلف میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہے۔ وہ پچھلے دنوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے مختلف بیانات میں، اپنے مختلف پریس کانفرنسز میں، اپنے مختلف خطابات میں عمران خان صاحب پر حسب معمول کافی زیادہ گرج برس رہے ہیں۔ بعض ناقدین کا یہ بھی خیال ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے، جو ایک بیٹھک ہوئی ہے، اس کے بعد اس میں کچھ تیزی آئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان صاحب نے بھی انڈیا دے دیا گرینڈ الائنس کا ایک کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید دوبارہ پاکستان تحریک انصاف سولو فلائٹ کی طرف بڑھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک اسٹریٹجی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس میں شاید خان صاحب نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنا یہ اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین ہم بات کریں گے JUIFA کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے کیا کہا، کس طرح سے انہوں نے تنقید کے نشتر برسائے، اس پر تو ہم جائیں گے، لیکن نیشنل ایکشن پلان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے تنقید کا۔ نیشنل ایکشن پلان جس پر سب متفق تھے اور خاص طور پر APS آنے کے بعد سب نے متفقہ طور اس پر اپنی جو ہے حامی بھری اور یہ ایکشن پلان عمل میں آیا، لیکن کیوں اعتراض کر رہے ہیں مولانا صاحب، یہ ذرا سنیے۔ قانون یا آئین میں جو ترمیم کی گئی تھی اس میں توسیع کرنے کی تجویز سامنے آ رہی ہے۔ قانون عارضی تھا اور صرف 2 سال کے لیے تھا۔ ایک مستقل قانون کی حیثیت اگر اس کو دی جا رہی ہے تو یہ حکومت کی طرف سے خود اس بات کا اعتراف ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ ہم اس کو قانون نہیں کہہ سکتے جس قانون میں کسی کے خلاف امتیازی رویہ رکھا گیا ہو۔ بجائے اس کے کہ ہم فوجی عدالتیں قائم کریں، اگر سول ججوں کی زندگی کو خطرہ ہے یا کوئی تھریٹ ہے، کیوں کر ہم ان کو فوج کی سیکورٹی مہیا نہ کریں۔ ایسی عدالتیں قائم کرنا کہ جہاں ملزم جو ہے وہ خوف کے عالم میں پیش ہو، یہ بھی تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور پھر جو واقعات سامنے آئے ہیں اس میں بے گناہوں کو پھانسیاں تک دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اس کو مزید توسیع دینا یہ قرین مصلحت نہیں ہوگا۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے مولانا صاحب کی تمام باتیں بہت غور سے سنی ہوں گی، کیونکہ انہی باتوں پر جو ہے ہماری آج کی اور آغاز میں جو بحث ہے وہ رہے گی۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے، JUIFA سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب اینکر پرسن ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، عمران خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اور جناب شوکت یوسف زئی صاحب، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، KPK سے، بہت شکریہ یوسف زئی صاحب آپ کے بھی وقت کا۔ سینیٹر صاحب، سب سے پہلے سر مولانا صاحب بلکہ ایک بات یہاں میں آج پہلے ایڈمٹ کرتا ہوں سب کے سامنے، یہ بات میں مانتا ہوں کہ مولانا صاحب جیسا سیزنڈ اور زیرک سیاستدان واقعی کوئی نہیں ہے، لیکن جو ان کے اعتراضات ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ اس پر آتے ہیں۔ یہ مجھے ایکسپلین باری باری کیجیے گا، یہ امتیازی سلوک سے کیا مراد تھا؟ ان ملٹری کورٹس میں امتیازی سلوک کی ذرا مجھے سمجھا دیں، کس طرح کا امتیازی سلوک برتا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، 2 باتیں مولانا صاحب نے کی۔ ایک بات یہ کی کہ یہ عارضی قانون تھا 2 سال کے لیے، اب اس کو مستقل بنایا جا رہا ہے، ٹھیک، جس میں سر فہرست فوجی عدالتیں اس کو وہ مستقل کریں گے۔ دوسری بات یہ مولانا صاحب نے کی کہ اس میں امتیازی رویہ پایا گیا۔ مثلا میں آتا ہوں جی، یہ جو مولانا صاحب نے آج بات کی، یہ آج کی نہیں ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر جب یہ قانون پہلی دفعہ آئی، وہ تحفظ پاکستان آرڈیننس پر ایکٹ بن رہا تھا، اس کے بعد پھر 21ویں آئی ترمیم،
اس وقت بھی ہم نے خوب اس کا مطالعہ کیا. اس پر ہمارے مختلف نشستیں ہوئی پارٹی کے اندر، مولانا صاحب کی موجودگی میں، مولانا شرانی صاحب کی موجودگی میں، پارٹی کے جتنے بھی بڑے ہیڈ تھے سب کی، مولانا عبدالغفور ادری صاحب. بہت سے تحفظات تھے کہ یہ قانون جو آپ لوگ لا رہے ہیں ہمیں خدشہ ہے، بلکہ ہم کافی حد تحفظات تھی کہ آپ یہ مذہب مدرسہ جو آپ کرتے ہیں. نہیں، اس قانون میں ملٹری کورٹس میں تو مدرسے کی بات نہیں ہے سر. میں آ رہا ہوں نا، نیشنل ایکشن پلان. نہیں، ابھی ہم ملٹری کورٹس پہ رہتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان ذرا بڑی براڈر ٹرم ہے، اس پر روائیں گے. ملٹری کورٹس میں امتیازی سلوک کس طرح برتا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے جو مولانا صاحب نے اشارہ کیا کہ ملٹری کورٹ میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سول عدالتوں کے مقابلے میں ایک متوازی عدالتیں آپ نے تشکیل دی. ڈیسپریٹ ٹائم تھا، ڈیسپریٹ میجرز لینے تھے. ایک دوسری بات یہ بجائے اس کے کہ آپ فوجی عدالتیں تشکیل دیتے ہیں، قائم کرتے ہیں، بجائے اس کے آپ ان عدالتوں کے ججوں کو تحفظ دیں، جو چیزیں ان کی ضرورت ہے ان کو تحفظ دیں. آپ تو دیکھیں، آپ حل بتا رہے ہیں یا حل بتا رہے ہیں. میں امتیازی سلوک پر آنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کی ایگزامپل مولانا صاحب نے وضاحت کی. نہیں، مجھے وضاحت نہیں ملی نا سر. میں دیتا ہوں آپ کو وضاحت دی کہ فوجی عدالتوں سے ایسے لوگوں کو پھانسیاں ملی ہے جو پھانسی کے مستحق نہیں تھے، جو بے گناہ تھے. بالکل بے گناہ تھے. مثلا کون تھا بے گناہ؟ وہ جب موقع آئے گا. نہیں سر، آپ بتائیں نا. اے پی ایس پہ حملہ کرنے والے بے گناہ تھے سر. میں اس کی بات فوجی چھاونیوں پہ حملہ کرنے والے بے گناہ تھے. دیکھیں میری بات سنیے نا، جب اے پی ایس میں جو سہولتکار مارے گئے 5، جو فوجی عدالتوں نے کہا کہ ہم نے 5 سہولتکار کو پھانسی دی گئی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 5 کون تھے؟ سر آپ کو پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے. تو بتائیں نا. میں ابھی نہیں بتاؤں گا. الزام لگا دیں گے. میں آپ کو، میں جب موقع آئے گا جرنل بیٹھے گا جس کے پاس ڈنڈا بھی ہے وہ وردی بھی ہے، جب وہ بیٹھے گا اس کے سامنے ہم بتائیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے سامنے وہ بیٹھے، مولانا صاحب کے سامنے بیٹھے جنرل، اور وہ پھر بتائیں گے جب وہ بیٹھیں گے نیشنل ایکشن پلان. نہیں، میری بات سنیں، جب نیشنل ایکشن پلان بنتی ہے، جب وہ بیٹھتے ہیں تو ریاست کے لیے وہ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ؟ وہ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو سزا ملی ہے. جی میں وہی مولانا سے پوچھے کہ کہاں یہ خدمت ہوگی ملک کی. عمران خان صاحب، آپ نے گفتگو سنی اور آپ جو سوالات کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں یقینی طور پر وہ تحقیق پر مبنی ہوتے ہیں. مجھے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سمجھا دیجئے، پہلی بات امتیازی سلوک کس طرح برتا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ بے گناہ جو ہیں اگر ان کو سزا ملی ہے ملٹری کورٹ سے تو سر آپ کو، مجھے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے. دیکھیں، یہ ابھی آپ نے حمزہ صاحب کو پھنسا دیا، یہ سچ بولنے کے عادی ہیں اور میرے خیال میں ان کو یہ توقع نہیں تھی. کوئی پھنسانے کی بات. جی حمزہ صاحب کو توقع نہیں تھی کہ آپ سوال کو اس طرح سے اٹھائیں گے. حمزہ صاحب مجھے ذرا بات کر دیں. امتیازی سلوک آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں ایک سانحہ ہوتا ہے، ایک دہشت گردی ہوتی ہے، 100 سے زائد لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں، دہشت گردی کا مقدمہ ہوتا ہے، پورے پنجاب میں دہشت پھیل جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر فوجی عدالت کیس نہیں سنتی. اس عدالت میں کیس سنوایا جاتا ہے جہاں مارجن نکلتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ باقاعدہ اس سارے عمل میں ملوث تھے. ایک انکوائری رپورٹ آتی ہے، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح سے بہت سارے ایسے مقدمات ہیں کراچی سے ریلیٹڈ، چاہے بلدیہ فیکٹری کا معاملہ ہو، چاہے کراچی کے اندر 12 مئی کا دہشت گردی کا معاملہ ہو. ان مقدمات کو فوجی عدالتوں میں نہیں لے جایا جاتا جہاں پہ انسان تو مرے ہیں، قتل تو ہوئے ہیں، ظلم تو ہوا ہے، لیکن وہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی کیونکہ لمبی لمبی داڑیاں نہیں ہیں اور وہ اپنے ساتھ کسی قلم تنظیم کا نام نہیں جوڑتے. خان صاحب یہاں پر ایک نقطہ ہے، دیکھیں ایک نقطہ ہے، ٹیکنیکل نقطہ ہم شاید مس کر رہے ہیں. وہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو کہ وہ وکیل بھی ہیں مجھے بتائیں گے کہ یہ جو کیسز ریفر ہونے تھے ملٹری کورٹس کو، یہ ملٹری کورٹس نے خود ٹیک اپ نہیں کرنے تھے. مصطفیٰ صاحب ایسا ہی ہے کیا؟ یہ خود ٹیک اپ نہیں کر رہے تھے. اگر ماڈل ٹاؤن کا کیس جی نہیں بھیجا گیا، فیڈرل گورنمنٹ نے بھیجنے تھے نا یہ کیسز، تو یہ امتیازی سلوک ملٹری کورٹس کے اینڈ پر نہیں ہے، یہ ہماری پھر گورنمنٹ کے اینڈ پر ہے اگر ہے تو. خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. معاملہ یہی تو ہے نا یار. دیکھیں امتیازی سلوک تو ہو رہا ہے ملٹری کورٹس میں، آپ کیوں نہیں بھیجتے ہر وہ کیس جس کے ساتھ پبلک جڑی ہوئی ہے اور لوگ دہشت زدہ ہیں؟ اگر آپ نے دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے تو دیکھیں، میں علی پتہ کیا کسی معاملے کو کبھی ختم بھی کرنا ہوتا ہے. براک اوباما نے افغانستان کے 11 دورے کیے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی فوج وہاں پہ لڑ رہی تھی، ان کے سٹیکس ہیں وہاں پہ. لیکن آپ مجھے بتائیں پاکستان کے کسی حکمران نے فاٹا کا دورہ کیا ہے جہاں پہ آپ کی فوج لڑ رہی ہے؟ وہاں کے لوگوں کے مسائل سمجھیں. اس کا مطلب ہے
وہاں بتایا کہ ہم آپ کو اگر امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے تو وہ گورنمنٹ برت رہی ہے. چلتا تھا کہ ہم گولی ماریں. خان صاحب گورنمنٹ برت رہی ہے نا. یہی تو میرا سوال تھا حمداللہ صاحب سے اور ان کے لیڈر جو ہیں جو گورنمنٹ کے اتنے قریب ہیں. یہ مدعا وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں بھی اٹھا سکتے تھے. بالکل درست کہا آپ نے. شوکت یوسف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر. یہ جو معاملہ انہوں نے بتایا نا کہ یہ 5 لوگوں کی پھانسیوں والا معاملہ ہے جی, دیکھیں اس کے لیے آپ اپیل تو کر نہیں سکتے تھے. فوجی کورٹس کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں اچھی ہوئی, جہاں یہ ہوا کہ ان کو ڈر نہیں تھا فیصلہ کرتے ہوئے, وہ ڈرتے نہیں تھے اور ان کو یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ ان کے بچوں کو مار دیں گے, شاپنگ پہ جانے والی ان کی بیگم پہ حملہ کر دیں گے, اسکول جاتے ہوئے ان کے بچے مارے جائیں گے, رستے میں ان کا کوئی اور رشتہ دار کڈنیپ ہو جائے گا. فوجی ان معاملات سے نہیں ڈرتے تھے. انہوں نے کھل کر فیصلے دیے ہیں. میں یہ وقت کم ہے, شوکت یوسف صاحب کو بھی میں چاہوں گا وہ بھی انگیج ہو جائے ہمارے ساتھ. کے اوپر یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب آپ کی جماعت اور آپ حامی رہے ہیں اس بل کے بھی اور اب ملٹری کورٹس کی بھی آپ حامی رہے ہیں. حمداللہ صاحب کو ان کی جماعت کو بڑی شکایتیں اور کچھ ریزرویشن کا اظہار عمران خان صاحب نے بھی کر دیا کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ خوف کے عالم میں ملزم پیش ہوتا ہے. مجھے یہ بات بھی سمجھائیے گا کہ کون سا ملزم ہے جو ڈھول ڈھماکوں کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتا ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو عمران بھائی نے بات کی نا, میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں بڑے بڑے کیس آ رہے ہیں میرے خیال سے جس میں واقعی دہشت گردی ہوئی ہے, جس میں لوگ مرے ہیں. تو اگر آپ نے رزلٹ لینا ہے اور آپ اپنے کورٹس پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ججز جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر پاتے, تو پھر تو آپ کو تقریباً بڑے بڑے کیسز بھی ریفر کرنا چاہیے نا. یہ بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر نہیں, دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کیوں مخصوص کیسز کو کیوں لیتے ہیں سر؟ جیٹ بلیک ایک بندہ ملٹری کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہی دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے تھی. جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو وہاں پر جو ہے وہ ریفر کیا گیا. اب چور چکے ادھر ادھر کے ٹچوں کو تو نہیں ملٹری کورٹ سنے گی, جو جس کا کام تھا وہ اس نے کیا. یار ایک منٹ یار, مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کبھی کسی نے 250 بندہ اکٹھا مارا ہے؟ ایک منٹ, پاکستان میں کبھی کسی نے 250 بندہ اکٹھا مارا ہے؟ وہ سارا بے گناہ تھا خان صاحب. انہوں نے 250 بندہ اکٹھا مارا ہے. آپ مجھے بتائیں اس کو ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ بالکل جانا چاہیے. بڑی دہشت گردی وہ ہے, بالکل جانا چاہیے. بلدیہ ٹاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نے دیکھیں ایسے معاملات ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ صوبائی گورنمنٹ کو پکڑیں, فیڈرل گورنمنٹ کو پکڑیں. دیکھیں جی شوکت صاحب مکمل کر لیں آپ بات, ذرا مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے نا, دیکھیں کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے فیصلے آزادانہ نہیں کر پائے ہیں, نہ ہی ہم نے کبھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. ہمیشہ ہم پولیٹیکل اس کے اندر مجبور, کہیں نہ کہیں ہماری مجبوریاں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں. تو اس کیس میں مجھے نظر دیکھیں نیشنل ایکشن پلان بدقسمتی سے یہ تھا تو بڑا براڈ اس میں, اور کہا گیا کہ جی ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کو فالو اپ نہیں کیا. دہشت گردی کم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی شوکت صاحب؟ 2 صوبوں کے حد تک آپ کو نظر آئے گا اتنی ہی ہے جیسے 2013 سے پہلے تھی. دہشت گردی میں کمی آئی ہے, یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟ میں مانتا ہوں. یہ تو آپ کو کریڈٹ فوج کو بھی دینا پڑے گا, آرمی کو آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے باقاعدہ ضرب عضب کیا ہے, اس نے ایک آپریشن کیا ہے, کامیاب آپریشن کیا ہے. لیکن بات یہ کہ مجھے اسی نقطے پہ بریک لینی ہے, کنفیوژن آ رہی ہے, بریک مجھے لینی ہے. انسانی حقوق کا مختلف آراء ہیں ناظرین, I'm really sorry to cut you here شوکت صاحب. مختلف آراء ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے. مولانا صاحب کی اپنی رائے ہے اور ان کے نمائندوں کی بھی اپنی رائے ہے, اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے, بات بھی ہو سکتی ہے. واپس آؤں گا, مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنی پارٹی کا ورژن بھی دیں گے, اور بینگ اے لائر میں ان سے کچھ رہنمائی بھی حاصل کروں گا کہ یہ تمام چیزیں جو ایک ہی شکایت کی جا رہی ہے نا, اور ایسے بڑے بڑے واقعات جیسے خان صاحب نے کہا کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ 250 بندوں کو آپ نے پھونک دیا, خدا کا خوف کریں. کیا وہ کیس نہیں جانا چاہیے تھا ملٹری کورٹ میں؟ جانا چاہیے تھا, کیوں نہیں جا سکا؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضرین ناظرین, امتیازی سلوک, ملزم ملٹری کورٹس کے اندر خوف کے عالم میں پیش ہوتا ہے اور بے گناہوں کو سزا دی گئی. یہ کلیم تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, جس کو ونڈیکیٹ کر رہے ہیں حمداللہ صاحب. میں سر آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن مصطفیٰ کھوکھر صاحب آپ کی پارٹی حیثیت میں بھی بتائیے گا اور وکیل کی حیثیت سے بتائیے گا, کیا یہ ملٹری کورٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہی نقصان ہوا ہے, اور آج اگر ہم دوبارہ اتنے ہی مسئلے اتنی ہی پرابلمس میں ہیں تو ان کی وجہ سے؟ دیکھیے ملٹری کورٹس پاکستان میں اور دنیا بھر میں
جب کبھی ایسے قوموں کو مسائل درپیش آ جائیں کہ نارمل کورس آف لا اور نارمل جوڈیشل سسٹم کے تحت آپ ان چیلنجز کو نہ فیس کر سکیں تو پھر ایک ملٹری کورٹس کی آپشن موجود ہوتی ہے. پاکستان بہت سی انٹرنیشنل کووننٹس ٹریٹیز کا بھی سگنیٹری ہے اور سب سے زیادہ کرٹیسزم عموماً انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے ملٹری کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ پر آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس پاکستان جس کا سگنیٹری ہے وہ الاؤ کرتا ہے ملٹری کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ. امریکہ نے سپٹمبر 11 کے بعد اسٹیبلش کی حالات جب بڑے گمبھیر ہوں. پاکستان میں جب یہ کورٹس اسٹیبلش کی گئیں اس وقت کا ماحول بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے, جو اے پی ایس کا سانحہ ہوا اور معصوم بچے, اور اس سے پہلے ایسے ہزاروں واقعات ہوئے کہ جن کے اندر معصوم شہری اور شاید ان کو اس پہ اعتراض نہ ہو کہ آپ نے قائم کیوں کی, اس پہ اعتراض ہے کہ اب ان کو مستقل حیثیت کیوں دی جا رہی ہے. اب اس میں جو ایک اور جو اہم چیز جو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کی عدالتیں الگ ہیں اور ملٹری کورٹس الگ ہیں. ٹھیک ہے, جو سفورہ جو ابھی آخری جو فیصلہ ہوا ملٹری کورٹس میں اس میں جس میں 12 لوگوں کو غالباً سزائے موت دی گئی, ذرا ان کا پروفائل تو چیک کریں. جو آخری فیصلہ کیا ہے ملٹری کورٹس نے اس کے اندر ایک صاحب جن کو سزائے موت ہوئی ہے وہ مسلم خان ہیں جو ٹی ٹی پی سوات کے سپوکس پرسن تھے. جو باقی لوگ جن کو سزائے موت ہوئی ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سفورہ گوٹ میں خانی کمیونٹی جو ہے اسماعیلی کمیونٹی ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو. لیکن کیا یہ غلط نہیں ہے کہ وہ خوف کے عالم میں پیش ہوتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں ایسے لوگ خوف کے عالم میں پیش ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ایویڈنس کے سٹینڈرڈز ہیں وہ لوور کر دیے جاتے ہیں تاکہ سپیڈی جسٹس ہو. اب تک 161 لوگوں کو وہاں سے سزائے موت ہو چکی ہے, 161 لوگوں کو. یہ سب واقعی ہی مجرم تھے. دیکھیں نا, یہی تو تنقید ہے نا. اب ان کی کچھ بے گناہ بھی اس میں تھے. اب ان کی تنقید جو ہے وہ اس لیے ویلڈ نہیں ہے کیونکہ وہ تمام لوگ جن کو سزائے موت ہوئی ہے وہ تمام کی تمام اپیلز ان کی سپریم کورٹ میں اور اعلیٰ عدالتوں میں موجود ہیں. اس قانون کے اندر یہ خصوصی طور پر یہ ایک سیکشن رکھا گیا تھا اور جو ایکیوزڈ ہیں کہ جن کو کوئی بھی سزا ہوگی ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپیل کر سکیں گے سپریم کورٹ میں. چلیں اس کو بہرحال قطع نظر اس چیز سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس پر موقف ہے وہ ہمارا موقف اس وقت بھی بڑا کلیئر تھا کہ ہماری انسسٹنس پر اس کے اندر ایک سنسیٹ کلوز ڈالا گیا تھا کہ یہ سنسیٹ کلوز ہے اور 2 سال بعد یہ عدالتیں ختم ہو جائیں گی آٹومیٹکلی. اب دوبارہ حکومت اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہے. وہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں گے, ہم دوبارہ اس پر بحث کریں گے, تمام اپنے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھیں گے, دیکھیں گے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا فی الحال. نہیں, ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا, یہ پارلیمنٹ میں آئے گا. بہت امپورٹنٹ بات دیکھیں, اس سے پہلے لیٹس ایزیوم, اور یہ میں خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں, شوکت صاحب سے بھی, اس سے پہلے حمداللہ صاحب کہ کوئی اور بے گناہ تختہ دار پر چڑھ جائے اور اگر بے گناہوں کو آپ کے مطابق پھانسی ہوئی ہے تو اس سے اچھا وقت اس سے پہلے کہ پارلیمنٹ میں دوبارہ جاتا ہے ملٹری کورٹس کا معاملہ اور یہ مستقل ہو جاتی ہیں, تو آپ کب بتائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں اتنے بے گناہوں کو جو ہے وہ سزا ہو گئی, یہ تو غلط ہے, کب بتائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو آپ کی فوجی عدالت ہے یا نیشنل ایکشن پلان ہے یا 21ویں آئینی ترمیم ہے, اس سے بہت سی چیزیں ریلیٹڈ ہیں. ایک فوجی عدالتیں نہیں ہے جن لوگوں کو سزائیں ملتی ہے. مولانا صاحب نے کہا صراحتاً کہ بے گناہ لوگوں کو سزائیں مل چکی ہے. وہ کون ہے؟ کوئی تو ان سے پوچھے نا. وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کون ہے. میرے بات سنیں نا, جب مولانا نے کہا تو کچھ تو ہے نا, اس کوئی میں اگر مجنا چیز کو شامل کر لیں کچھ تو ہے. ایک بات. دوسری بات یہ امتیازی سلوک کہاں ہے؟ امتیازی سلوک یہ ہے کہ آپ دہشت گردی کی سہولت کار کے زمرے میں تمام مدارس لے کے آتے ہیں, لوگوں کو فورس شیڈول میں ڈالتے ہیں, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا ہے. یہی امتیازی سلوک ہے. فورس شیڈول میں جانے والے لوگ مطلب وہ بھی غلط ہوا, بے گناہ بالکل غلط ہوا ہے. ہزاروں لوگ ہمارے جیلوں میں پڑے فورس شیڈول میں دہشت گردی کے نام. میں بات بولی کر رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے اگر آپ واقعی دہشت گردی کو ختم کرنا ہے نا تو دہشت گردی تو صرف مذہبی نہیں ہے, دہشت گردی تو لسانی بھی ہے. کراچی میں مرد آباد کے نعرے لگے, لوگوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کیے, اعتراف کیا نا. ایک پریس کانفرنس کے ذریعے وہ فرشتہ بن گیا.
क्या ये कोई तरीका है? देखे ना, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अर्ज ये है सर कि इस बात पर एतराज कि जनाब 4th शेड्यूल में हमारे बंदे क्यों आपने पकड़ लिए, इस बात का एतराज सबको है, बरेलवी वालों को भी है, अहले तशरीह मकतबा फिक्र को भी है, इस पर सुन्नी तमाम जितने भी हैं देवबंद सबको है, सब पकड़े गए, किसी एक के तो नहीं पकड़े गए, इस तरह नहीं, किसी एक मदरसे को तो नहीं टारगेट किया गया, सबके पकड़े गए। नहीं, इस तरह नहीं है, तमाम को नहीं है, ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम को, वफाकुल मदारिस की जितनी भी मदारिस है, आपने कहीं से भी किसी भी पार्टी की तरफ से, किसी भी मकतबा फिक्र की तरफ से आपने आवाज़ नहीं सुनी होगी, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने हर जगह ये आवाज़ उठाई। पार्लियामेंट में फिक्र के रहनुमाओं ने पंजाब असेंबली के बारे में पार्लियामेंट में बैठे रहे वहां पे, पार्लियामेंट इसी वजह से देखिए एहतिजाज के बजाय हमने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, प्राइम मिनिस्टर से हमने बात की है, शहबाज शरीफ से हमने बात की। मुस्लिम खान साहब जो हैं, आपके ख्याल में उनको गलत सजा हुई है? बात नहीं करता हूँ मैं, मुस्लिम खान की बात नहीं करता। जो वाकई टेररिस्ट थे जिनको सजा हुई, चले एक बात करें अली अदर, क्या ऐसे नहीं था कि वो आपकी कोर्ट से बच निकलते थे? जिन्होंने एक चीज का ज़बीन महमूद को मारा, वो पकड़ा गया, उसको गलत सजा हुई। मुझे ये बताए जितनी ज़रबिया ज़ब ऑपरेशन आपने की, एक दहशतगर्द का नाम बताओ कि आपकी गोलियों से मारा है, तो फिर मुल्क में अमन किस तरह आया? नहीं, एक दहशतगर्द का नाम बताया, वहां पर सब बेगुनाह थे जिनको मारा गया, वहां पर बॉम्ब्स की फैक्ट्री लगाई हुई थी। मैं ये कहता हूँ, मैं आप मेरी बात सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपका नहीं है ये टॉपिक आपका नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट का टॉपिक है, वो मुझसे बात करें ना, अवाम का टॉपिक है, पॉलिटिकल पार्टीज का ये टॉपिक है, आप कहते हैं ये टॉपिक हमारा नहीं है। एक बात करो, हर चीज आप एस्टेब्लिशमेंट के हवाले ना करें। आप जब APS पे हमला हो रहा था 3 महीने पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इत्तला दी कि APS पे हमला हो सकता है, कहीं ने मेंशन किया ना, ठीक है, किसने गफलत की? आज तक किसी भी वाक़ये में जिसने भी गफलत की है सहूलतकारी के ज़मरे में या दहशत गर्दों के ताउन के ज़मरे में, उसको सज़ा मिली है या नहीं मिली? लेकिन जो असल में एग्जीक्यूशनर थे उनको अगर सज़ा मिल गई है तो उस पे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। इमरान खान साहब देखिए, आप बिल्कुल टाइम बहुत कम रह गया, को भी सज़ा मिल फिर एतराज करेंगे, सारा वक्त मैंने आपको दे दिया। खान साहब कंफ्यूजन है थोड़ी सी, एक देखें जी, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जो फौजी अदालतों ने किया उनको माथे पे हाथ रख के हम सलाम पेश कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारे जज भाई वो नहीं कर पा रहे थे, मौलाना साहब तो वो भी नहीं करते ना, नहीं पा रहा था, डरे हुए थे, ये लोग छूट के चले जाते थे। देखें हर जगह पे 100% काम नहीं होता है, मौलाना साहब के जो एतराजात हैं उनमें जायज एतराजात हो सकते हैं। हाँ साहब, मैं नहीं चाहूंगा आपका आर्गुमेंट खराब हो जाए, आपका आर्गुमेंट खराब हो जाए, मुझे ब्रेक लेने दे, मैं क्विक ब्रेक लेता हूं, आप ही से वापस आऊंगा सर। लेकिन उन एतराजात मैं सर आपका आर्गुमेंट जाया हो जाएगा, आप तसल्ली से इस आर्गुमेंट को मुकम्मल कीजिएगा, मुझे ब्रेक क्विक लेनी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इमरान खान साहब जो आर्गुमेंट रखना चाह रहे हैं उस पर आएंगे, शौकत यूसुफ से जवाब लेंगे इस बात का। और एक खास क्रेडिट जिस तरह भी खान साहब ने कहा कि जनाब जो वाकई टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, अगर मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए उनको सजा हुई है तो वो क्रेडिट तो आप दें। ये और उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने जो इमरान खान साहब पर तनकीद के निश्तर बरसाए उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, इमरान खान साहब मैं चाहूंगा आप अपना आर्गुमेंट पूरा करें, उसके बाद मैं टॉपिक में थोड़ा सा तब्दीली लेकर आऊंगा। फजलुर रहमान साहब ने जो तनकीद की है इमरान खान साहब पे, वो तनकीद कोई छोटी तनकीद नहीं है, बड़े संगीन किस्म के उन्होंने इल्जाम लगाए उन पर, उनकी हुकूमत पर। खान साहब पहले अपना आर्गुमेंट आप कंप्लीट कर लें सर। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि जितना फौजी अदालतों ने काम करके दिया उनका बहुत शुक्रिया, उनकी बहुत मेहरबानी, वो अगर ना करते तो हमसे नहीं होना था। ये हमारे जजेस जो हैं वो उनको खौफ था, बहुत सारे मामला थे। लेकिन अब अपने आप को जितना हम गंदा कर लें, ज़रूरत नहीं है उन बातों को दोहराने की, लेकिन हम इस काबिल नहीं थे उस वक्त कि हम ये फैसले बहुत बड़े बड़े कर पाते, लेकिन फौज ने वो फैसले करके दिए बगैर किसी खौफ के, उनकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब होता ये है कि जब आप 100 चीज़ें करते हैं तो सारी ठीक नहीं होती, 90 या 80 ठीक हो जाती हैं और कभी 20 या 10 खराब भी हो जाती हैं। तो ये जो इनका एतराज़ है कि एक तो मामलात में कहीं पे कोई ज्यादती हुई है या इम्तियाजी सलूक हुआ है, तो मुमकिन है ऐसा हुआ हो, इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि फौजी अदालतों का क़याम ही गलत था या वो काम ही हमने गलत किया था। हमने वो काम ठीक किया था, वो हमारी ज़रूरत थी, ये हमें सीना ठोक के पूरी दुनिया के सामने बोलना चाहिए। कोई क्या एतराज करेगा, हमें कोई एतराज नहीं था। आपकी बात से मैं बात ऐड करूंगा यहाँ पे, लेकिन जहां खराबी है वहां एक फोरम होता है जहां निशानदेही की जाती है।
اپنے اداروں کی تصحیح کیے بغیر ہاں وہ پراپر فورم کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے تحفظات یعنی پارلیمنٹ میں جائے نا. اب یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے خان صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر آپ نے جس طرح فرمایا ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا وہاں پر اگر کچھ ہو رہا ہے اور اس کچھ ہونے میں اگر 2-3 چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو وہ اس کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. میں یہی سمجھ پایا ہوں نا آپ کی بات سے. تو لیکن دیکھیں نا علی ایک اور چیز ہم ہمیشہ برے حالات میں نہیں تھے. ہم ایک ٹائم پیریڈ کے لیے بہت برے حالات میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے, ہماری فوج نے ہماری مدد کی ہے, ہمارے حکمرانوں نے مدد کی ہے, عوام نے مدد کی ہے. ٹھیک ہے سر, میں چاہوں گا سر ڈسکشن کو ذرا اگلے فیز میں لے کے جائیں. ہمیشہ اس طرح کا رہنا بھی نہیں ہے. ہمیں مستقل فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس امیج کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا نہیں جانا ہے. سر آپ اس پر رسپونڈ کیجئے حمداللہ صاحب. اور دوسری اہم بات یہ کہ دیکھیں اس پر آپ تنقید کر رہے ہیں, آپ کا جمہوری حق بھی ہے, لیکن جب یہ دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں آ کے سٹیٹمنٹس دے دیتی ہیں اس پر ہمیں مولانا صاحب یا آپ کی جماعت اتنا آؤٹ رائٹ ہو کے باہر آ کے کنڈیم کرتی ہوئی تنقید کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. دیکھیے مولانا پر 5 حملے ہوئے ہیں, یہ کس نے کیے؟ فرشتوں نے کیا. اب کیا مطلب فرشتے؟ مولانا شیرانی صاحب پر جو 3 حملے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندگی صحت دے, ان کا بالکل. مولانا حسن جان صاحب دہشت گردوں نے, مولانا حسن جان صاحب جو شہید ہوا, مولانا معراج الدین شہید ہوا, پارلیمنٹ رہا, مولانا نور محمد شہید ہوا, پارلیمنٹرین رہا, مفتی نظام الدین شمسی شہید ہوئے. قابل مذمت اور قابل افسوس چیزیں ہیں جو دیکھیں جو دہشت گردی کا اگر عام آدمی متاثر ہے تو سیاستدان بھی اس سے متاثر ہے. ٹھیک ہے بالکل, ہر پارٹی نے کھوئے, انہوں نے ہر پارٹی متاثر ہے. ہماری لیڈرشپ پہ حملے ہوئے ہیں, لوگ شہید ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں مختصر, یہ جو عدالتیں بنی ہم نے اتفاق کیا تھا اس سے, لیکن امتیازی رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ امتیازی رویہ ہوا ہے. بہت بحث ہو گئی. تیسری اب آپ ایک عمران خان نے اگلی بات کی, عمران خان نے ایک بات کی کہ پارلیمنٹ میں یہ بات ہونی چاہیے. کیا وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ میں بات کی یا پریس کانفرنس کے ذریعے بات کی؟ سر وہ انہوں نے اگر کچھ ایسا کیا جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا. اس پہ آگے بڑھتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب, شاکر صاحب میں معذرت آپ کو وقت نہیں دے سکا, لیکن اگلا جو ٹاپک آ رہا ہے وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تنقید کی ہے اور کہا کیا, وہ پہلے آپ خود سن لیں اور غور سے سنیے گا, کیونکہ اگلی جو بحث ہے وہ پھر ان الفاظ پر ہونے جا رہی ہے. سنیے ذرا. جو آپ کے صوبے میں حکمرانی کر رہے ہیں مجھے خود بتایا گیا, ان لوگوں نے بتایا جو ان کی سفارش کرنے آئے تھے کہ ان کے ساتھ صلح کروا. یہ بین الاقوامی اقتصاد جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور اس صوبے پر اس لیے مسلط کیا گیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ان سے زیادہ مناسب لوگ ہمارے پاس نہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, کس جوئش یہودی لابی سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے لیڈر کا تعلق ہے, بتائیں ذرا. اور آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کے پی کے اندر اسلام کی جو وہاں پہ جڑیں مضبوط ہیں انہیں کھوکھلا کرنے پہ لگی ہوئی ہے. جواب دیں سر ذرا اس کا. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک عالم دین جو ہے کسی پہ بہتان لگائے. ایک مسلمان کو آپ یہودی ایجنٹ کہہ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان نے کون سی پالیسی اپنائی ہے اس ملک کے اندر جس سے آپ کہیں کہ یہ بھی کہا تھا شوکت صاحب کہ آپ کو ووٹ دینا حرام ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں پہلی بار کئی پختون جو بیچارے مایوس ہو گئے تھے, جو یہاں پہ دہشت گردی کا شکار تھے, پہلی مرتبہ تو ان کو امن ملا ہے, پہلی مرتبہ ان کے اندر اعتماد آیا ہے, پہلی مرتبہ وہ بیچارے کئی متحد ہوئے, ینگسٹر یوتھ ان میں جان آئی ہے. یہ چیز ان کو بری لگ رہی ہے. یوتھ کے یہ خلاف ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ بس صرف ہمیں لوگ ووٹ دیں اور ہمیں جو مرضی ہے ہم کریں. دیکھو 5 سال انہوں نے گزار دیے, لوگوں نے ان کو بات پہ در پہ پھر مسترد کیا, اس لیے کہ ان کی کارکردگی دیکھیں نا, انہوں نے کیا کر کے دیا. کارکردگی پہ شاید وہ تنقید نہ کر رہے ہو, مجھے بتائیں نا, لیکن آپ کا کوئی تعلق ابھی تک میرے پاس ثبوت کوئی نہیں اس بات کا کہ تعلق وہ بناتے ہیں کہ یہودی لابی سے, یہودی ایجنٹ پہ. عبداللہ صاحب یہ کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. کہ کسی کو مسلمان ہے وہ, مطلب آپ کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. دیکھیں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مولانا صاحب خود کنفیوز ہیں. سر میں یہ بات کا جواب مولانا صاحب اس وقت کنفیوز ہے. یہی بات میں جواب ذرا لے لوں حمداللہ صاحب سے, کیوں کہتے ہیں وہ آپ کو ایسا؟ سر کیوں کہتے ہیں آپ ان کو؟ یونس گوہر کون ہے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ یونس گوہر کون ہے؟ یونس گوہر آپ بتائیے سر. گوہر شاہی کا بیٹا ہے, کہہ جانیے. ٹھیک ہے, وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. عاطف کون ہے؟
جو 126 دن کے دھرنے میں عمران خان نے خود کہا کہ اگر میں برسر اقتدار آیا، میری بات سنیں نا، اگر میں برسر اقتدار آیا، عثمانی کی تصاویر تھی قادیانیوں کے ساتھ، تو کیا مولانا تقی عثمانی ان کو سپورٹ کر رہے تھے؟ دیکھیے اگر آپ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے تو پھر آپ بولتے رہے، میں بالکل بھی نہیں، مجھے کہنے دیجیے نا، فرمائیے، مجھے کہنے دیجیے نا، عاطف کون ہے؟ 126 دن کے دھرنے میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ اگر میں آیا تو عاطف وزیر خزانہ عاطف قادیانی ہے۔ تیسری بات، صادق خان مسلمان تھا، جس کے مقابلے میں جو یہودی کڑا تھا وہ کون تھا؟ یہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں چوتھی بات، مولانا فضل الرحمان کو ملاقات کرتے ہیں این پیٹرسن سے، تو کیا مطلب وہ کرسچن ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں چوتھی بات کرتا ہوں، آپ جا کے خیبر پختونخوا میں نصاب تعلیم دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مضامین ہیں انہوں نے نصاب تعلیم سے نکال دیے، صحابہ کرام کے نکال دیے گئے۔ کیوں نکال دیے گئے انہیں؟ ان کو حرام کیسے ہو گیا ووٹ دینا؟ کیا ان کو ووٹ دینا حرام تھا؟ دیکھیں یہ الگ سوال ہے، کے پی کے کے لوگوں نے حرام فیل کیا۔ پہلے وہ سوال مجھے بھی دیکھیں، اگر اس کا ایجنڈا وہ جواب تو دوں ہے کہ نصاب تعلیم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین نکال دیتے، وہ تو بعد میں نکالے نا، آپ نے الیکشن میں کہا تھا کہ ان کو ووٹ دینا حرام ہے، صحابہ ابھی تو یہ ٹیسٹڈ بھی نہیں تھے، صحابہ کرام کے نکال دیتے۔ اچھا میری مجھے جواب تو دینے دے یار۔ اور ان کا ایجنڈا یہ ہے، دیکھیں لارڈ میکالے نے کہا لارڈ میکالے نے کہا کہ اگر آپ نے بری صغیر کے لوگوں کی کمر توڑنی ہے تو نظام تعلیم تبدیل سر یہ ثابت کریں نا کہ اس طرح سے یہ کر رہے ہیں۔ تبدیل کر سکتے ہیں نا۔ میں آپ کی حکومت تھی، آپ اس کو مزید اسلامی کر لیتے جب آپ کی گورنمنٹ تھی۔ سر پھر آپ ایک مجھے بریک لینے دیں سر، سوری میں بریک کے بعد آتا ہوں، آپ پھر تسلی سے جواب دیجیے گا، یہ اگلا حصہ مجھے جواب تو دینے دے یار، یہ کیا طریقہ ہے؟ چلے بتائیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا نصابی تعلیم میں تبدیلی آئی ہے، اور ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مضامین ہم نے ڈراپ کیے ہیں، یہ ذرا ثابت کر دینا، اتنے بڑا جھوٹ قوم کے سامنے، اتنا بڑا واضح یہ مجھے بتائیں۔ دیکھیں جو تبدیلی این پی کے دور میں آئی تھی، ہمارے ساتھ جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ سے زیادہ مذہبی لوگ ہیں، جماعت اسلامی آپ سے زیادہ مذہبی کے بعد جب واپس آئیں گے، نصاب کی بات ہو رہی ہے، جو کچھ چیزیں ابھی مولانا صاحب نے کہی ہیں، عبداللہ صاحب نے کہی ہیں، اور کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں یا اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر یہ چیز ہونا یعنی کسی کے ساتھ رابطہ ہونا ہے، کسی کی سپورٹ حاصل ہونا، کسی کے ایمان کا کوئی بیرومیٹر بتاتا ہے کہ کسی کے ایمان جو ہے وہ کس لیول پر ہے، تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بحث ہونی چاہیے، میری رہنمائی بھی ہونی چاہیے۔ بریک کے بعد سکہ چلتا تھا، ہم اس کے زیر نگی تھے، لیکن اس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد آج ہمیں امریکہ کی غلامی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، جب ہم انگریز کی غلامی قبول نہیں کر سکتے تو پھر ہم امریکہ کی غلامی بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس زمانے کی امریکی سفیر این پیٹرسن سے، وکی لیگ سے کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، وکی لیگ سے کہتا ہے، این پیٹرسن سے ملاقات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس میں ان کی مدد بھی طلب کی جاتی ہے۔ اگین یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وکی لیگز کہہ رہی ہے، الحمدللہ صاحب اس کو ڈنائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں این پیٹرسن اپنے نوٹ میں کہتی ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کے ووٹس یعنی ان کے پاس جو جواب دینا ہے وہ فار سیل ہیں۔ سر یہ بس میں نے ایک مدعا یہاں پر رکھنا تھا، اس پر بھی بات آپ کریں، اور جو جواب بات کی عبداللہ صاحب نے آپ کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کی، شوکت صاحب اس کو بھی رسپونڈ کیجئے گا۔ دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش ہے۔ اگر ان کو دیکھیں نا، یہ عمران خان اس ملک کے اندر کرپشن کے خاتمے کے نشانی ہے۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ایک رسول اور ایک خدا کو ماننے والے کو یہ یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ یہ امریکی سفیر سے بھیک مانگنے والا کون تھا کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ؟ عمران خان نے کبھی اقتدار کی بھیک نہیں مانگی ہے۔ جو بندہ خود حکومت میں بیٹھا ہے، سارے مزے لوٹ رہا ہے، اس کے وزراء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کے فوج پہ تنقید کرتا ہے، فوج کی جو فوج اچھا کام کر رہی ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ آپ پارلیمنٹ کے اندر بات کریں، آپ حکومت کے اندر بات کریں، آپ کیوں مطلب ایسی چیزوں کو انتشار میں پھنسا رہے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ جی نصاب ٹھیک نہیں ہے، کبھی کیا کہتے ہیں آپ نے جو چیز چھوڑی ہے وہی۔ سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو ان کے کسی بھی رائے سے اختلاف رکھتا ہو اس کو ایجنٹ کہہ دینا۔ ہم اس کی سر سید احمد خان اپنی آپ بر صغیر کی تاریخ میں دیکھ لیں، قائد اعظم دیکھ لیں، مذہبی جو طبقے ہیں ہمارے ان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں بالکل اپنی سوچ میں کلیئر ہے، لیفٹ آف دا سینٹر، پروگریسو ہماری سوچ ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، حمداللہ صاحب کو
کلمہ گو کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں. ایک بات دوسرے پلیز بتائیے گا سر, آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ یہ فتویٰ جاری کریں کہ ان کو ووٹ دینا حلال اور حرام کا تعین شریعت نے پہلے کر دیا 1400 سال پہلے؟ آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں عبداللہ صاحب؟ میری بات سنیں. دیکھیے کوشش یہ ہو رہی ہے, بین الاقوامی سازش بھی یہی ہے, ہمارے ملک میں اس ایجنڈے پہ کام کرنے والے بھی ہے کہ اسلام پسند اور سیکولر پسند کو آپس میں لڑوایا جائے. سر وہ چھوڑیں, میں بات کر رہا ہوں, ووٹ دینا حلال حرام لہٰذا میں کہتا ہوں وہ سازش کون کر رہا ہے جی؟ ہوگا جب تک مدرسہ ہوگا, جب تک داڑھی پگڑی والے ہوں گے. اللہ قائم رکھے آپ کو بھی, داڑھی پگڑے والوں کو بھی اللہ قائم رکھے, مدرسہ والوں کو بھی. سر میں دعا کرتا ہوں دل سے, ہمارے ایمان دعا نہیں کرتے ہیں نا, لیکن ووٹ دینا تحریک انصاف کے اندر بیٹھ کے سارے مزے لوٹ رہے ہیں. آپ نے دعا کر رہا ہوں آپ کو جو مزہ لگ چکا ہے نا اس مزے کے خاطر حلال اور حرام کیسے ہو لگ رہا ہے. آئندہ آپ کو ووٹ نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مدرسہ جب تک ہو, سر یہ بحث ختم ہو گئی. جمعیت علماء اسلام جب تک ہو, اس سیکولر قوتوں کا پیچھے کریں گے. حلال اور حرام چیختے رہے آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. حرام ہے, کس پورا چیلنج کرتے ہیں اس سازش پہ آپ کو کوئی سپورٹ نہیں حرام ہے یا حلال ہے؟ نہیں جانا چاہیے. سر دیکھیں آپ نے اسلام کو نقصان پہنچایا, آپ کیسے فتویٰ دے وہ ہمارا کام ہے, جب موقع آپ کا کام نہیں ہے سر, آپ کا کام نہیں ہے فتویٰ دینا. JUI نے سب سے زیادہ نقصان اس پاکستان کو دیا ہے. کبھی آپ نے دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا کام کرنا, فتویٰ دینا. سر مجھے بتائیں حلال اور حرام کا فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ مولانا پاکستان کے ماما اور چاچا لگے ہوئے ہیں, ووٹ دینے پہ کیسے حلال اور حرام کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ووٹ ایک امانت ہے. آپ چور کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. چور کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ نہیں, ہم لوگوں کو آپ تو چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا, آپ چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سارے. جو چوری ہو رہی ہے اس میں برابر کے شریک ہے, آپ کے لیڈر برابر کے شریک ہے. ابھی ان کے پاس حکومت نہیں آئی تھی, ان کی کون سی چوری سامنے آئی تھی آپ کے پاس؟ دیکھیے ابھی تو ٹیسٹڈ ہی نہیں تھے. میری بات سنیے, ووٹ دینا اس آدمی کو, وہ ایمان کا چور ہو یا مال کا چور ہو, وہ حرام ہے. ووٹ عوام دے گی. اچھا فتویٰ آ گیا. عمران خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی حلال اور حرام کا ذرا آخر میں وقت بکے بہت کم ہے. آپ کون ہو گئے ہیں سیاسی فیصلے کرنے والے؟ سیاسی نہیں سر, یہ مذہبی فیصلہ ہے. عمران خان صاحب ایک مذہبی فیصلے کی بنیاد پر یا تو آپ سیاست کو الگ کر دیں یا مذہب کو الگ کر دیں. عمران خان صاحب یہ ان کا مذہب نہیں ہے. ہم نے اکوڑا خٹک کو ہم نے اکوڑا خٹک کو پاکستان کے مذہب اس میں بھی تنقید کی ہے. یہ اسلام ہے تو پھر آپ ایک امریکی سے بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ اسلام میں انتشار پھیلانے والے ہیں. یہ سارے مذہب کو ایک نظر سے نہیں دیکھتے, نہ سارے مساجد کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں. مولانا اس وزارت عظمیٰ پہ لعنت بیچتا ہے جو کسی امریکی سے وہ وزارت مانگتا ہے, لعنت بیچتا ہے, 1000 بار لعنت. اسی نوٹ پہ پروگرام اینڈ کرنا پڑے گا. ریلی سوری عمران خان صاحب, آپ رسپونڈ نہیں کر پائے آخر میں. یہ فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ڈیفینیٹلی یہ کام ہماری ملک کے جو علماء ہیں اور جید علماء ہیں ان کا فیصلہ. لیکن ووٹ کے اوپر کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا, اس پر بحث ابھی اور ہو سکتی ہے. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.